بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سوچا ہے آپ صبح اٹھتے ہیں، نیند بھی پوری ہوتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی جسم میں طاقت نہیں ہوتی؟ کبھی ہاتھوں میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، کبھی پاؤں سن ہو جاتے ہیں، کبھی ذہن ساتھ نہیں دیتا، بات یاد نہیں رہتی، توجہ ختم ہونے لگتی ہے، اور ہم کہتے ہیں شاید عمر کا اثر ہے، شاید کام زیادہ ہیں، شاید نیند پوری نہیں ہوئی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کبھی کبھی جسم چیخ کر نہیں بلکہ خاموش اشاروں سے ہمیں خبردار کرتا ہے، اور انہی خاموش اشاروں میں سے ایک ہے وٹامن B1 یعنی تھیامین کی کمی۔ یہ ایک ایسا وٹامن ہے جو جسم کی توانائی، دماغ اور اعصاب کے نظام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وٹامن B1 کی کمی کی 7 خطرناک نشانیاں، وہ راز جو اکثر لوگ نہیں بتاتے۔ کن لوگوں میں اس کمی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ قرآن و سنت میں صحت کے اصول، جدید سائنس کیا کہتی ہے، طب نبوی، یونانی اور مشرقی طب کے غذائی اصول، اور آخر میں ایک ایسی دعا جو صحت کی نعمت پر شکر اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حصہ نمبر 1، قرآن کا اصول۔ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے جب نیت صحت مند رہنے کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یعنی جسم کی دیکھ بھال، آرام، مناسب غذا اور علاج اختیار کرنا دین کے مزاج کے مطابق ہے۔ حصہ نمبر 2، پہلا خطرناک اشارہ، ہر وقت تھکن۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر جسم مسلسل تھکا ہوا محسوس کرے، آرام کے بعد بھی توانائی واپس نہ آئے، چھوٹے کام مشکل لگنے لگے، تو اسے صرف قسمت یا عمر کا مسئلہ نہ سمجھے۔ وٹامن B1 جسم کو خوراک سے توانائی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جب اس کی کمی ہوتی ہے تو جسم کا توانائی بنانے کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان محسوس کرتا ہے، میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ حصہ نمبر 3، دوسرا اشارہ، ہاتھ پاؤں سن ہونا۔ کبھی رات کو ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، کبھی پاؤں میں سوئیاں چبھنے جیسا احساس ہوتا ہے۔ یہ اعصاب کی طرف سے ایک پیغام ہو سکتا ہے۔ جدید طب کے مطابق وٹامن B1 اعصاب کے درست کام کے لیے ضروری ہے۔ اعصاب ہمارے جسم کا مواصلاتی نظام ہے۔ اگر یہ نظام کمزور ہو تو سن پن، جھنجھلاہٹ، جلن جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ حصہ نمبر 4، تیسرا اشارہ، دماغی کمزوری۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بات یاد نہیں رہتی، نام بھول جاتے ہیں، توجہ قائم نہیں رہتی۔ لوگ کہتے ہیں بس عمر ہو گئی ہے، لیکن بعض اوقات غذائی کمی بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ وٹامن B1 دماغ کے لیے اہم غذائی عنصر ہے۔ حصہ نمبر 5، وہ راز جو لوگ نہیں بتاتے۔ بہت سے لوگ تھکن کا علاج صرف چائے، کافی، انرجی ڈرنکس سے کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر اصل مسئلہ غذائی کمی ہو تو صرف وقتی سہارا کافی نہیں ہوتا۔ جسم کو اصل ضرورت متوازن غذا کی ہوتی ہے۔ حصہ نمبر 6، طب نبوی اور غذائی اصول۔ طب نبوی میں اعتدال، پاکیزہ غذا اور جسم کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نے پیٹ سے بڑا کوئی برتن نہیں بھرا، یعنی کھانے میں توازن ضروری ہے۔ قدرتی غذاؤں میں کھجور، اناج، دالیں، گوشت، بیج، خشک میوہ جات جسم کو مختلف غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ حصہ نمبر 7، یونانی، چینی اور ویدک طب کے نظریہ۔ قدیم طب کے نظاموں میں ہمیشہ جسم کی توانائی، ہاضمہ اور اعصابی طاقت پر زور دیا گیا ہے۔ حکماں عام طور پر بادام، اخروٹ، تل، شہد، متوازن غذا کو جسمانی طاقت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں قدرتی چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں، مگر بیماری کی صورت میں
ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے۔ حصہ نمبر 8، ایلوپیتھک ڈاکٹر کی اہم وارننگ۔ اگر آپ کو مسلسل تھکن، ہاتھ پاؤں سن ہونا، یادداشت میں واضح کمی، چلنے میں توازن کا مسئلہ ہو رہا ہے تو خود سے علاج شروع نہ کریں، کیونکہ ایسی علامات وٹامن کی کمی، شوگر، اعصابی مسائل، دوسری بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر خون کے ٹیسٹ اور ضروری معائنہ کر کے وجہ معلوم کرتے ہیں۔ حصہ نمبر 9، جڑی بوٹیاں اور گھریلو غذائیں۔ غذائیت بہتر بنانے کے لیے دالیں، ثابت اناج، سورج مکھی کے بیج، تل، خشک میوہ جات، مناسب مقدار میں گوشت غذا کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی سپلیمنٹ یا جڑی بوٹی کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر پیغام، میرے عزیز دوستو، جسم کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تھکن، سن ہونا، کمزور یادداشت یہ صرف علامات نہیں، جسم کے پیغامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنی صحت کو معمولی نہ سمجھیں، آج سے اپنے جسم کی قدر کریں۔ اچھی غذا، اعتدال، صفائی، ورزش اور اللہ پر بھروسہ، یہ صحت مند زندگی کے ستون ہیں۔ اے اللہ، ہمارے جسم، سماعت اور بصارت میں ہمیں عافیت عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ میں لکھیں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ ایسی ہی مستند صحت کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں